سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے، ساڈی نسبت کنی پیاری ہے، عطاری ہے بڑی پیاری ہے، ساڈی نسبت کنی عطاری ہے بڑی پیاری ہے، ربا سارے عطاریاں دی خیر ہووے، ربا سارے عطاریاں دی خیر ہووے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے۔ ضیاء درود السلام پیج نمبر 11 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ یا سیدی یہ مدنی منا پیارا لگ رہا ہے اور ماشاءاللہ بارک اللہ، نالے پاک میں بڑی دلچسپی ہے اس کو۔ تو ایسے موقع پر جیسے ہمیں بہت اچھا لگا، بہت پیارا لگا، تو یہ کیا پڑھنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے ایسے موقع پر؟ ماشاءاللہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں بارک اللہ۔ تو جب کسی چیز پر تعجب ہو، اچھی لگے کوئی چیز، تو ماشاءاللہ یا تبارک اللہ کہنے سے نظر نہیں لگتی۔ لکیسٹ بیبی آف دا ورلڈ، یہ مدنی منا ہے نا، یہ وہ مرید ہے کہ جس سے ملنے اور دیکھنے کا پیر کا دل کرتا ہے۔ یہ جب اتنا چھوٹا تھا کہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا تھا، بالکل ہی، تب سے میرے پاس اس رمضان میں تراویح میں میرے پاس لیٹا رہتا تھا، کروٹ نہیں لے سکتا تھا۔ جب سے مانوس صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج کشمیر کے عاشقان رسول کم و بیش 800 کے قریب اسلامی بھائی الحمدللہ تشریف لائے۔ الحمدللہ ان آنے والے عاشقان رسول میں 61 اسلامی بھائی ایک ماہ کے مدنی قافلے کے مسافر بن کے یہاں تشریف لائے، اور 26 اسلامی بھائی وہ ہیں جو الحمدللہ 12 دن کا کورس انشاءاللہ یہاں کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی نیت رکھتے ہیں۔ 113 اچھا جی۔ 4 اسلامی بھائی 12 ماہ کے لیے اور 3 اسلامی بھائی 6 ماہ کے لیے الحمدللہ تشریف لائے۔ دعا بھی فرما دیں، قبول بھی فرما لیں۔ سبحان اللہ۔ یا سید سوال یہ ہے، جیسے یہ سردیوں کا موسم آیا تو بعض اوقات اوپر سویٹر پہنی جاتی ہے یا نیچے بعض اوقات سویٹر پہنتے ہیں، تو اس میں بازو لمبی ہونے کی بنا پر وہ فولڈ کر لی جاتی ہے۔ اگر اوپر پہنی ہے یا نیچے پہنی ہے تو کیا سویٹرز کی بازو فولڈ کرنے یا یہاں سے فولڈ کر لی جاتی ہے، یہ جو سائڈ پہ لٹک رہی ہوتی ہے فولڈ کر لی جاتی ہے، کیا اس پر بھی کف صوب کا حکم لاگو ہوگا؟ فولڈ نہ کرے، بعض اوقات خود تھوڑا حصہ فولڈ ہو جاتا ہے،
اس کی دوسری بات ہے کہ اس میں مطلب اس کی نگہداشت ہونا بہت دشوار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ عرض ہے کہ اگر کسی کی نماز سفر میں قضا ہو جائے تو وہ اقامت کے مقام جہاں وہ مقیم ہے وہاں پہنچ کر وہ قصر نماز جو ہے وہ پوری پڑھے گا یا قصر ہی پڑھے گا؟ قصر. جزاک اللہ خیرہ. قضا قصر کرے گا. اور اگر قیام میں مقیم ہونے کی حالت میں جو قضا ہوئی تھی اگر وہ سفر میں قضا کرے گا تو پوری پڑے گا, پوری قضا کرے گا. جزاک اللہ خیرہ. بھیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرشد کریم کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اصل شہد کے بارے میں کیسے پتہ چلے کہ اصل ہے؟ دوسرا اس کے بارے میں تھوڑے سے فوائد کے بارے میں وضاحت فرما دیں, کیا کیا فوائد ہیں اس کے؟ اصل شہد کے تو مطلب تقریباً بولتے ہیں نقلیں کر لی ہیں. اصل شہد ہوگا یہ جمے گا نہیں. جیسے سردیاں آ گئیں تو شہد جم جاتا ہے نا تو وہ نقلی ہوتا ہے. اصل ہوتا ہے وہ جمتا نہیں ہے. لیکن اب کوئی بعید نہیں کہ ان لوگوں نے اسی کو ملاوٹ والوں نے ٹیکنیک کر لی ہو کہ وہ نہ جمے. اور سوتی کپڑا اس میں ٹکڑی بھگو لیں یا روئی ہو پیور کوٹن تو اس میں شہد میں بھگو کر اس کو جلائیں گے تو یہ راکھ ہو جائے گا. اور اگر ملاوٹ والا شہد ہے تو راکھ نہیں ہوگا بلکہ یہ روئی جل کر بھی تھوڑا سخت سا ہو جائے گا تو یہ نقلی ہوگا. اس کے فوائد؟ اس کے فوائد تو بہت سارے ہیں. قرآن کریم میں شفاء للناس, لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے. حدیثوں میں بھی اس کے فوائد. تو اب یہ کہ یہ جو بھی ہے استعمال کرنے کے لیے حکیم اپنا طبیب, جو اپنا طبیب اس لیے بولتے ہیں کہ جس سے آدمی پرمیننٹ علاج کراتا ہے. یہ ہونا یہی چاہیے کہ ایک فیملی ڈاکٹر ہونا چاہیے, ایک ہی ڈاکٹر سے علاج کروایا جائے. یہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں تو اس میں مرض جو ہے نا بچوں کا بہت طول پکڑ جاتا ہے. ہر ایک نئے نئے اپنے تجربات کرے گا مریض پر, اور پرانا جو ڈاکٹر ہوگا اس کو اس کی طبیعت پتہ ہوگی کہ اس کو کون سی دوا چلتی ہے کون سی نہیں چلتی. ایک ہی دوا ایک کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے, دوسرے کے لیے نقصان دہ. اسی طرح وہ حکیم ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا مزاج بلغمی ہے, صفراوی ہے, سرد ہے, سرد تر ہے, گرم ہے, گرم تر ہے, خشک ہے, کیا ہے. یہ حکیم ایک ہی حکیم ہوگا نا اس کو پتہ ہوتا ہے. باقی بدلتے رہیں گے تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو شہد بھی بعضوں کو نہیں چلتا. جس کا مزاج صفراوی ہوگا تو اس کو شہد مفید نہیں ہوتا, نقصان کرتا ہے. صلو علی الحبیب. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ الحمدللہ آپ جو ہر ہفتے مطالعہ کے لیے ایک رسالہ عطا فرماتے ہیں, تو ابھی جاری ہفتے کا جو رسالہ تھا انبیاء اولیاء کو پکارنا کیسا, اس کے اندر ایک حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان لکھا ہوا ہے. یہ اگر آپ کچھ سمجھا بھی دیجیے اور اس کے تحت کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. فرماتے ہیں کہ توبہ کا کمال یہ ہے کہ دل لذت گناہ بلکہ گناہ بھول جائے, یعنی دوبارہ اس گناہ کے کرنے کا خیال بھی دل میں نہ آئے. توبہ کی یعنی کہ اصل حقیقت اور روح یہ ہے کہ گناہ سے ہی اس کو نفرت ہو جائے. سبحان اللہ. ہائے اعلیٰ درجے کی مطلب یہ چیز ہے, اللہ کرے کہ حاصل ہو جائے. اور اگر یہ حاصل نہیں ہوتی تب بھی توبہ سے وہ پیچھے نہیں کرنی چاہیے. اللہ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے توبہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے, کبھی تو جان چھوٹ جائے گی. لیکن توبہ کرتے وقت یہ لازم ہے کہ ذہن میں یہی ہو کہ میں نے آج کے بعد یہ نہیں کرنا ہے, ورنہ پھر وہ توبہ نہیں ہے, پھر تو اللہ تعالیٰ سے مسخری ہے. اگر یہ ہے کہ میں یہ کروں گا تو صحیح اور میری توبہ, تو یہ اللہ تعالیٰ سے استہزاء ہے, مذاق. سچی نیت ہے کہ میں ترک کر دوں گا, پھر خدا نخواستہ کر بیٹھا, پھر توبہ کرے, اور اسی طرح پکی نیت ہو کہ اب نہیں کروں گا, پھر گناہ ہو گیا تو پھر توبہ کرے, تو کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اس پر دوام حاصل ہو ہی جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل.
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बहुत सारी परेशानियां और टेंशनें होती हैं, कभी बीमारी, कभी नाजायज़ मुकदमाबाजी, कोई तकलीफ़, परेशानियां, और बहुत से औराद वज़ाइफ आपने मदनी पंसूरे में और शजरा शरीफ में, चिड़िया और अंधा सांप में मुरतब फरमाएँ। और ये पज़ल होते हैं, जहन कशमकश में रहता है कौन से वजीफ़े को पकड़ा जाए, और ये मुश्किलात परेशानियां हाल हूँ। कई वज़ाइफ पे मुझे बिलीव भी है और मैं पढ़ता भी हूँ, लेकिन किसी पे इस्तिकामत नहीं हो पा रही। कोई एक आप इरशाद फरमा दें कि अगर मैं उसको पढ़ लूँ, अच्छी तरह उसको अपना लूँ, हर किस्म की परेशानी हल हो जाए। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी हैं, तो सारी परेशानियाँ उसी एक या दो वज़ाइफ हों आसान से, उससे हल हो जाए। हों भी आसान। आप हिसार पढ़ते सोते वक्त, जो कि सुन्नत है। किसी को आता है हिसार? सुन्नत है जो सोते वक्त पढ़ने का। मालूमात नहीं, बहुत थोड़ों को आता है। ये ने बहुत थोड़ों का दावा है, इनको आता है। पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते सोते वक्त, ये अलग बात है। तजर्बा है कि नहीं है। दरूद पाक और लाहौला शरीफ, आपने बिस्मिल्लाह शरीफ का भी इरशाद फरमाया, ये चीज़ें भी मुजर्रब हैं, लेकिन कोई अब आप फरमा दें तो इंशाअल्लाह। मैं जो हिसार बता रहा हूँ ना, जी जी, हिफाजत का, इंशाअल्लाह ये किला है ये, और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये हिसार खुद अमल फरमाते थे इस पर। सुभान अल्लाह। तो अब ये कि मैं इनसे सुनूंगा किस किस का मामूल है इसमें, इसका मामूल होगा वो शायद बता सकेगा। ये इंडिया वाले साहब बताएंगे। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोने से कबल तो पढ़ने की सआदत नहीं मिलती है, अलबत्ता हर नमाज के बाद इसकी तकरीबन तरकीब रहती है। वशम्स वल कमर, ये इसके बाद सिर्फ वही सुनाना है ना। गिरदे मन व गिरदे खाने मन, गिरदे जन व फरजन दान मन, गिरदे माल व दोस्तान मन, हिसारत हिफाजत तू शवद व तू निगाहदार बाशी। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये फारसी वाला करते थे। सोते वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम न आराम फरमाते वक्त बिस्तर पर तशरीफ जब फरमा होते थे, प्यारा का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तीनों कुल शरीफ पहले एक बार पढ़ के अपने हाथों पे दम करके वो हाथ पूरे जिस्म पे फेरा करते थे, फिर इसी तरह दूसरी बार, फिर इसी तरह तीसरी बार। कुछ भूलेंगे भूलें। चलो इटली वाले से बताएंगे। आप इटली के ही हैं ना? अच्छा, हॉलैंड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फराज अतारी हॉलैंड से। तीनों कुल पढ़ के हाथ दम कर, फिर यहाँ। ये तो इन्होंने बता दिया। नहीं, एक चीज भूल रहे यार, एक चीज भूल रहे, उंगलियां घुमाना, सर्कल घुमा रहे हैं आप। आपकी मर्जी है। अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, छोड़ यार, मैं खुद ही बता देता हूँ। सब वक्त ले रहे हैं यार, कोई भी नहीं बता पा रहा। अब दोनों हथेलियां फैला के, यही फर्क था, जो बता रहे थे वो ये नहीं बता पा रहे थे। हथेलियां फैला के पढ़ना है, ये सुन्नत है। अब पूरा बता दिए। दोनों हथेलियां फैला के तीनों कुल पढ़ के, तो उस पे दम कर। तीनों कुल कौन कौन से? कुल याजुल काफिरून से तीनों नहीं, आखिरी तीनों, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये तीनों कुल यानी तीनों सूरतें पूरी पढ़ के, जब वो दम करके सर चेहरे, कहाँ दम करना है? सीने पे, हथेलियों पे। हथेलियां फैला के ये तीनों कुल पढ़ के दम करके हथेलियों पे सर, चेहरे, सीने। कहाँ से शुरू करना है? सर से। ये मदनी पंसूरा के सफ़ा 126 पर है। ये बुखारी शरीफ की रिवायत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमाने के लिए बिस्तर पर तशरीफ लाते, तो दोनों हाथों को जोड़कर सूरह इखलास, फलक और नास पढ़कर दम करते
اور بدن اقدس کے جس حصے تک ہاتھ پہنچتے وہاں ہاتھ پھیرتے، مگر ہاتھ پھیرنے کی ابتدا سر اور چہرے سے ہوتی اور جسم اقدس کے اگلے حصے سے، اور اسی طرح 3 مرتبہ یہ سر عمل کرتے تھے. اور چہرے سے یوں، شاید پھر تو سر تو یوں آئے گا، سر لکھا نا، سر انور، سر انور اور چہرہ مبارک سے ابتدا ہوتی اور جسم کے اگلے حصے سے. یوں آئے گا، پاؤں ہاتھ سب یہ اگلا حصہ، یعنی اور ہر جگہ پہنچانا ہے ہاتھ. میں تو انگلیوں میں بھی کھلال کی صورت میں بھی کوشش کرتا ہوں اندر، ہے نا. یہ جب لکھا ہے کہ جس میں جہاں تک پہنچ سکے ہاتھ، تو انگلیوں کی گھائیوں میں ہاتھ تو پہنچ جاتا ہے. ابتدا اگلے حصے سے، پھر پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچے. جی یوں کرے. جی پیچھے تھوڑا پیٹھ کا مسئلہ رہتا ہے، کچھ حصہ رہ جاتا ہے، باقی تقریباً ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. یہ انشاءاللہ نیت کرتا ہوں شجرہ شریف سے دیکھ کے روزانہ پڑھنے کی. تو روزانہ تسبیح اور وظائف جو روزانہ تسبیح پڑھیں گے وہ بھی کوئی ارشاد فرما دیں اسی اپنا بیٹے. یہ شجرہ جو ہے نا، اس شجرہ شریف، اس میں سے آپ دیکھ لیں کس کس کو آسانی سے آپ نبھا سکتے ہیں بڑے مفید، ایک سے ایک ماشاءاللہ اس میں اوراد ہیں، بالکل منتخب اوراد ہیں، سمجھ لیں پریشانی کے بڑے متعلق. فوائد ہیں. اگر یہ آپ کرتے رہیں گے نا، نہ جادو نہ جن، یہ لکھا صاحب کے بلاؤں سے آفتوں سے محفوظ رہے گا. بلا مانے مصیبتوں سے محفوظ رہے گا. یہ بہترین مطلب ہے اس پر، یعنی کہ الحمدللہ میری بہت پابندی ہے اس پر الحمدللہ، یعنی کہ اس کے فوائد اور برکتیں میں نے دیکھی ہیں. تو اب میں آپ کو بتاؤں کیا ہے اس کے فوائد. جیسے بعضوں کو آپ نے دیکھا کہ کبھی کسی کو تجربہ ہے کہ ایسا لگا ہو کہ کوئی ایک دم سوار ہو گیا ہے، دبوچ لیا ہے، گردن دبا رہا ہے، پکڑ لیا، کیا ہے نا. تو یہ آپ شروع کر دیں گے تو یہ تجربہ ہے میرا الحمدللہ کہ یہ چیز بھی چلی جاتی ہے، پھر نہیں آتی قریب. شجرہ شریف میں تقریباً ڈیلی 2 بار کرتا ہوں یہ عمل سوتے وقت. یعنی شاذ و نادر کبھی ناغا ہو، کوشش کرتا ہوں کہ ناغا نہ ہو. نیند چڑھی ہوتی ہے بعض وقت، لیکن وہ کوشش کر کے اس کو کر لیتا ہوں. کبھی کبھار بہت کم چھوٹتا ہے، کر لیتا ہوں. اس کے فوائد ہیں کہ بڑی، یعنی کہ واقعی میں نے محسوس کیا حفاظت رہتی ہے اللہ کی رحمت سے. یہ ہے سنت کی نیت سے کریں، آقا کی سنت ہے یہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سے سوال تو میں کیا کروں گا، بس عرض کرنی ہے کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب 2 جاننے والے آپس میں ملتے ہیں اور سب سے پہلے وہ سلام اور مصافحہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد سامنے والا مزید ایڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے ہیں، تو سامنے والا جواب میں کہتا ہے کہ آپ کی دعا ہے، یا مزید کہتا ہے کہ آپ کی دعا سے میں ٹھیک ہوں، جبکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کے لیے دعا نہ کی ہو، کبھی بھی دعا نہ کی ہو. یہ کہنا کیسا ہے؟ اور اگر یہ اس نے نیت کی ہے، اسی وقت اس کے ذہن میں آیا کہ پوری امت کے ساتھ ساتھ میں اس کو بھی ایڈ کر لیتا ہوں، اس کو بھی دعا میں شامل کر لیتا ہوں، تو یہ کہنا اس کا کیسا، کیا جھوٹ کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ اصل وہ کہنے والا جو ہے نا آپ کی دعا ہے، تو سننے والے پر تو کچھ بھی نہیں ہے نا اس کا کہ وہ نیتیں کرے. اب یہ ایک عرف کے یہ محاورے ہیں عرف میں، اور ساری امت کے لیے تو عام طور پر لوگ کبھی نہ کبھی دعا کرتے رہتے ہیں. تو اس کو جھوٹ تو کہنا مشکل ہے، گناہوں بھرا جھوٹ کہنا مشکل ہے. اور کہنے والے کو بعض اوقات سدھ بھی نہیں ہوتی. طبیعت پوچھتے ہیں نا تو اس میں بھی بعض اوقات سدھ نہیں ہوتی، وہ ہمدردی بھی نہیں ہوتی. بس ایک عادت پڑی، اور کیا حال ہے، ہاں بھائی اور سناؤ، سب خیریت ہے، بچے ٹھیک ہیں، پوچھتے اس طرح. آپ اسلام آباد کب تشریف لائیں گے؟ ہمارے رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری مدثر اللہ علی آپ کے قدموں میں اس وقت موجود ہیں.
ان کے ساتھ ہی آپ تشریف لے آئے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت دیکھا گیا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہونے میں 2 سے 3 منٹ باقی رہتے ہیں تو کئی لوگ اس دوران سنت جو پہلے والی سنتیں ہوتی ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ فجر کی ہو یا کوئی سی بھی نماز کی ہو. تو ایسی صورت میں یہ سنتیں شروع کرنا کیسا؟ اور سنا گیا ہے کہ فجر کی سنتیں اگرچہ جماعت کھڑی ہو گئی ہو تو وہ پڑھ سکتے ہیں. اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر 665 مسئلہ نمبر 13. جماعت قائم ہونے کے بعد کسی نفل کا شروع کرنا جائز نہیں سوا سنت فجر کے، کہ اگر یہ جانے کہ سنت پڑھنے کے بعد جماعت مل جائے گی، اگرچہ قاعدے ہی میں شامل ہوگا تو سنت پڑھ لے، مگر صف کے برابر پڑھنا جائز نہیں، بلکہ اپنے گھر پڑھے یا بیرون مسجد یعنی مسجد کے باہر کوئی جگہ قابل نماز ہو تو وہاں پڑھے. اور یہ ممکن نہ ہو تو اگر اندر کے حصے میں جماعت ہوتی ہو تو باہر کے حصے میں پڑھے، باہر کے حصے میں ہو تو اندر. اور اگر اس مسجد میں اندر باہر 2 درجے نہ ہو تو ستون یا پیڑ یعنی ٹری کی آڑ میں پڑھے کہ اس میں اور صف میں حائل ہو جائے. اور صف کے پیچھے پڑھنا بھی ممنوع ہے، اگرچہ صف میں پڑھنا زیادہ برا ہے. آج کل اکثر عوام اس کا بالکل خیال نہیں کرتے اور اسی صف میں گھس کر شروع کر دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے. اور اگر ہنوز یعنی ابھی جماعت شروع نہ ہوئی تو جہاں چاہے سنتیں شروع کرے، خواہ کوئی سنت ہو، مگر جانتا ہو کہ جماعت جلد قائم ہونے والی ہے اور یہ اس وقت تک سنتوں سے فارغ نہ ہوگا تو ایسی جگہ نہ پڑے کہ اس کے سبب صف قطع ہو، یعنی صف جو ہے نا وہ کٹے، رکھنا ہے اس میں ٹوٹ پھوٹ ہو. صلو علی الحبیب. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اکثر بھائیوں کو دیکھا گیا ہے کہ پان کھاتے ہیں تو گھنٹے گھنٹے کھڑے رہتے ہیں. تو اب یہ جو پان کھڑے کھڑے کھاتے ہیں تو اس کو کھڑے ہو کر کھانا کہیں گے؟ اور اکثر جو سیکورٹی گارڈز یا کیمرہ مین وغیرہ ہیں کافی دیر تک پان چباتے رہتے ہیں تو ان کے منہ پیک سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بڑی کلوزلی جو ہے ہماری چیکنگ کرتے ہیں تو بڑی کراہت آتی ہے، ان کے منہ سے منہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، بولا بھی نہیں جاتا. اس بارے میں رہنمائی فرما. کچھ آپ بھی کھڑے کھڑے کھاتے ہیں، بتاؤ؟ ہوا کھاتے ہیں نا کھڑے کھڑے؟ ان کھانے والے جی نہیں کھڑے کھڑے، ایک کھانا نہیں ہے نا مروجہ کھانا پان ہے. اب بیٹھے بیٹھے تو اتنی دیر چبا نہیں سکتے، البتہ یہ جس طرح کرتے ہیں ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. یہ منہ جو بلاک ہو جاتا ہے اس میں کوئی نہیں، آدمی ذکر و درود نہیں کر سکتا، پھر اس کے نقصانات آگے چل کے بعضوں کو کینسر ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے مانتے نہیں ہیں، بعض لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں. صلو علی الحبیب. میں یہ سوال عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اکثر اسلامی بہنیں پبلک مقامات پر ساتھ سفر کر رہی ہوتی ہیں تو منہ پہ بالکل نقاب کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اگر وہاں نامحرم موجود ہیں، نامحرم سے بے پردگی ہو رہی ہے تو نقاب کر کے نماز پڑھ سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عقیقہ بچوں کا کب تک کر سکتا ہے؟ کتنی عمر تک کر سکتا ہے یا کب کرنا چاہیے؟ اس کی عمر کا کوئی قید نہیں ہے، ویسے بہتر اور افضل وقت 7 دن 14 دن ہے نا، 7ویں یا 14ویں دن، پھر 21ویں دن میں کر سکتا ہے، جب بھی زندگی میں کرے 7 دن کا وہ رکھے. مطلب جیسے کہ اس کی پیدائش اگر منگل کو ہوئی ہے مثال کے طور پہ تو زندگی میں ہر پیر شریف جو ہے نا اس کا 7واں دن ہوگا. میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ مزارات پہ دیکھا گیا کہ محرم اور نامحرمہ حاضری کے لیے اکٹھی جا رہی ہوتی ہیں، تو ایسے مزارات پہ جانا کیا درست ہے؟ عورتوں اور مردوں کا جہاں اختلاط ہو یعنی کہ مکس
मिक्सचर बने हुए हो। अब वो उलमा ने इससे हाजिरी से रोका तो नहीं है, जैसे बाजार में भी तो मिक्स ही होती है मर्द और औरतें, बंदा निगाह की हिफाजत करे, यही हो सकता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला तारी, न्यू मुस्लिम। कब मुसलमान हुए आप? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल जी। अभी तक न्यू है, ओल्ड कब तक हो जाएंगे? ओल्ड मुस्लिम। आपके बारगाह में ये सवाल है कि हम अपनी फैमिली पर इफरादी कोशिश किस तरह कर सकते हैं? अच्छा, वो गैर मुस्लिम है? जी बाबा। अल्लाह अल्लाह, इनफरादी कोशिश के लिए तो इल्म हासिल करना होगा, अपने इस्लाम का इल्म कमा को हो, देखिए वाजबी हद तक हासिल हो जाए, फिर जो जिनको दावत देना चाहते हैं उनके दीन की मालूमात तो शायद आपको होंगी, लेकिन उनके एतराज़ात के जवाबात में आपको मुहारत है या नहीं है ये देखना होगा। तो अगर इसके भी एतराज़ात के भी जवाबात आपको मालूम है कि इस्लाम ने इसके ये जवाबात दिए, तब तो दावत देने में आगे बढ़े बंदा, वरना डरना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर आपको वसवसों में डाल दें, उल्टे सीधे एतराज़ात जड़ कर। हाँ, अगर ख़ानदान वाले इतने गहराई में नहीं है कि वो ऐसे एतराज़ात करते हो, तब तो दावत आप देंगे तो इंशाल्लाह इतना रिस्क नहीं होगा। अब ये तो आपको पता होगा कि वो की मालूमात रखते हैं या वैसे ही भेड़ चाल। घर जाता रहता हूँ, 3-4 माह बाद जाता रहता हूँ, वालदा भी मिलती है, अबू भी मिलते हैं, दोनों मिलते रहते हैं। अच्छा, तो वो कोई एतराज़ नहीं करते इस्लाम पर? नहीं, अबू अम्मी ने कहते भाई वगैरह करते हैं और रिश्तेदार करते हैं सब। अच्छा, एक तो एतराज करना, एक ये कि इस्लाम पर कोई एतराज कायम करना कि इसका जवाब दो हमको, उसका जवाब दो, ऐसा नहीं करते ना? ऐसा नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा करे ना तो फिर उसके जवाबात होना जरूरी है, वरना तो आदमी खुद वसवसों में पड़ जाए। तो आप इनको प्यार मोहब्बत से दीन इस्लाम की दावत दें, और क्या। भाभी हम 3 मुस्लिम आए मुलाकात करने के लिए, तो 3 न्यू मुस्लिम? जी घर। इनको कितना अरसा हुआ है? एक 5 साल हुए हैं, एक को 3 साल का हुए हैं। तो ये अब ओल्ड मुस्लिम कब बनेंगे? ओल्ड इज गोल्ड, कब तक न्यू रहेंगे? दोनों इनसे पुराने, ये दोनों इनसे पुराने सिफारिश ये कर रहे हैं, अब ये तीनों न्यू तो ओल्ड कब बनेंगे? सहाबा किराम अलैहिम रिदवान तो कैसे कैसे निकल कर आए और मुसलमान हुए, इनको किसी ने न्यू मुस्लिम आप वल्लाहु अलम कहा हो तो पता नहीं है। तो तकरीबन सारे सहाबा न्यू मुस्लिम थे, देखा जाए तो पहले से तौहीद पर होंगे। बस सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी पूजा नहीं की थी, मौला मुश्किल कुशा भी बचे हुए थे, तो ये गिनती के। तो बाकी तो कुफ्र के अंधेरों से निकल कर ईमान लाए थे, तो वो सब के सब न्यू मुस्लिम थे हमारी आज की उसमें कोड में। अब यह कि आप ये न्यू ओल्ड खत्म कर, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी जरूरत पड़े तो आदमी बताए, वैसे अपना बतौर न्यू मुस्लिम हर एक को कहना, अवामी अदालत में कहना, इसकी कोई हाजत तो नहीं है न। बात होगा इसमें यह होता है कि एक शैतान की छुपी हुई शरारत होती है, आफत है ये कि लोग हमसे हमदर्दी करें। ये आपकी नीयत ये हो या ना हो, आप गौर फरमाएं कि ये कहने के बंदा क्या चाहता है कि लोग हमारा एहतराम करें, हमारी मतलब वाह माशाअल्लाह न्यू मुस्लिम है। वो हर एक तो आपको पूछेगा नहीं कितने साल हो गए, और आप साल बताएंगे भी तो कोई ओल्ड और न्यू की बहस तो नहीं करेगा। अगर बहस करेगा तो आपसे पहुंचे, ये भी नहीं जरूरी नहीं है कि पहुंच जाए बहस करने में। तो इसलिए ये मैंने एक बहुत आपको बहुत काम की बात बता दी है। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए मेरी बात, इसकी आपको कदर नसीब हो जाए। अब जब न्यू कहना ही नहीं अपने आप को, खलास तो अब जितने ही है वो आप है, खलास। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आप मरकज़ औलिया से आखिरी दफ़ा हज पर तशरीफ़ ले गए थे, तो अब कब तशरीफ़ ले जाएंगे?
میں آج تک کبھی بھی تشریف نہیں لے گیا. جب بھی کرم ہوا حاضر ہوا ہوں. اب یہ تعجب کرتا ہوگا خود اپنے منہ سے بولتے ہی نا بولنے والے میں فلاں جگہ سے تشریف لایا ہوں, تو ان کو تو شاید میری بات سمجھ نہیں آئی, لیکن کچھ کو آ گئی ہوگی سمجھ. ایک تو یہ کہ اپنے منہ سے میں تشریف لایا ہوں یہ کہنا عاجزی کے خلاف ہے. بڑے سے بڑا بھی کوئی ہوگا نا تو یہ کبھی بھی نہیں کہے گا, اگر سمجھدار ہوا تو, کہ میں آپ کے پاس تشریف لایا ہوں. وہ یہی کہے گا کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. دوسرا یہ کہے گا کہ آپ تشریف لائیں. چھوٹے بڑے کا نہیں ہوتا, جیسے کہ بڑا بھی چھوٹے کو کہے گا کہ آپ تشریف رکھیے. یہ ایک مطلب عمدہ اخلاق کی دلیل ہے, ملنسار محبت والا آپ تشریف رکھیے, تشریف لائیے گا. تو اپنے منہ سے تشریف لانا نہیں کہیں گے, اپنے منہ سے حاضری, اور دوسرے کے بارے میں ہم کہیں گے تشریف. اچھا, اب رہا یہ کہ بہت بڑی بارگاہ جیسے بارگاہ رسالت, تو اس میں کوئی بھی ہر ایک کے لیے, بڑے سے بڑے کے لیے بھی کہیں گے کہ فلاں جیسے گوس پاک بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. یہ نہیں کہیں گے کہ معاذ اللہ تشریف لے گئے. تو میں حج پر کبھی بھی تشریف نہیں لے گیا ان مانو کر کہ میں جب بھی کرم ہوا ہے حاضر ہوا ہوں. تشریف کا انکار ان مانو کرتا. Necip Attari Norway. Mitt spørsmål til Amir el-Sunnet er at under namaz så er det krav om at man hører det man leser. Men hvis man noen gang måtte gjespe, så er det sånn at man ikke kan høre det man leser. I det tilfellet skal man være stille, gjespe ferdig og så lese videre, eller hva skal man gjøre? السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناروے والوں کو بھی سیدھے ہاتھ سے لینا دینا کھانا پینا سنت ہے. ہاں لبیک جزاک اللہ خیر. ہمارے نجیب اتاری بھائی نے جو نارویجن میں سوال کیا اس کا خلاصہ یہ ہے مرشدی کہ نماز میں جو اذکار ہیں ان کو اتنی آواز سے پڑھا جائے کہ خود بندہ سن سکے. تو بعض دفعہ جب جماعی آتی ہے تو اس وقت تو کیسے سنے بندہ, اور اس کا کیا حکم ہے؟ جماعی کے دوران بولے گا تو تلفظ بھی ادا نہیں ہوگا, مخرج سے نہیں ہوگا, تو بدل کچھ کا کچھ ہو جائے گا, تو وہ تو بدل جائے گا حرف, اس نے دوبارہ ہی وہ حروف ادا کرنے ہیں نا. اتنے دیر ٹھہر جائے بس, اور کیا کرے گا؟ جماعی کے دوران پڑھ بھی نہیں سکتا. اب کھانستے کیسے پڑھے گا, چھینکتے کیسے پڑھے گا؟ ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. مفتی شمس اللہ مصباحی صاحب نے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجا, اور موتا امام علیہ السلام. موتا امام شمس الہدا مصباحی صاحب, شمس الہدا صاحب ناروے یو کے میں ہوتے ہیں, جانا ہوتا ہے حضرت. اچھا, تو قریب ہوگا نا یو کے سے. الحمدللہ. موتا امام مالک شریف کا کام مکمل ہوا, آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے. علیہ السلام. ماشاءاللہ میری طرف سلام اور مبارکباد پیش کیجیے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ہم خاندان میں نیکی کی دعوت کس طرح دیں؟ 19 مدنی پھول نیک بننے کا نسخہ میں موجود, اس کو پڑھ لیجئے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے, سرسبز اس گلزار کے